کالے جادو کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں اور اس کے توڑ کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی آپ کو نہیں ملتا توڑ والا بندہ تو آپ خود سے کیا کلام پڑھیں؟ پہلے تو اس کی نشانیاں بتائیں کہ کون کون سی نشانیاں ہوتی ہیں اس کی، جو عموماً ہم لوگ نوٹ ہی نہیں کرتے عام روزمرہ کی زندگی میں۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیماری ختم نہیں ہوئی دوسری، ایک دکھ ختم نہیں ہوا دوسرا، ایک تکلیف ختم نہیں ہوئی دوسری۔ اچھا، یہ روگ 3 وجہ سے ہوتا ہے، غور سے سنیے گا۔ جی، ہر وقت بیماریاں، ہر وقت تکلیفیں، ہر وقت دکھ، ہر وقت روگ، حادثات، مشکلات، مسائل، یہ 3 وجہ سے ہے۔ یا تو کسی کی مظلوم کی بد دعا ہے، ٹھیک اور ہے۔ وہ پہلی چیز کسی مظلوم کی بد دعا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے، کسی بھی یا ٹائم ہمارے بڑوں نے۔ یا بڑوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ یاد رکھیے گا، دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں، اور بد دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں اور نسل در نسل کرتی ہیں۔ ایک ٹھیک ہے، دوسرا، حادثات، مشکلات اور مسائل کی بنیادی دوسری وجہ رزق حرام۔ رزق حرام کبھی چین نہیں لینے دے گا۔ اور تیسری وجہ کالا جادو۔ کالا جادو۔ اب دیکھیں، ایک بندے نے زندگی میں ظلم و ستم کیا، پریشانی اور بربادی کی زندگی گزاری ہے، جی، اور ظلم کے مقافات میں اس کے ساتھ جو ہو رہا اور اس کو وہ جادو کہے، میں تو نہیں مانوں گا۔ بالکل۔ ایک دوسرا بندہ رزق حرام کی زندگی گزار رہا اور رزق حرام کی زندگی کے بعد اس کے ساتھ قدرت کی مقافات ہے، اس کو وہ جادو کہے، تو وہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ نہیں مانا جائے۔ لیکن جادو ہے، جادو بھی ہے، اور اس کا وجود بھی ہے، اور اس کی حقیقت بھی ہے۔ اگر آپ حضرات، آپ کے اندر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، ظلم کی کیفیت اور آپ مطمئن ہیں، اور حرام، تو پھر اگر مصیبت در مصیبت، پریشانی در پریشانی، حالات در حالات، ناکامیاں در ناکامیاں اس طرح کی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اب جادو کی طرف ہم توجہ کریں، جادو کے علاج کو سوچیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جادو کے علاج کے لیے آخری جو 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہیں نا، حدیث میں آتا ہے 6 بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھ کے قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ پڑھ کے اذا جاء نصر اللہ، جی، تبت یدا چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے قل ھو اللہ سورت، بسم اللہ پڑھ کے فلق سورت، جی، بسم اللہ پڑھ کے ناس، اور پھر بسم اللہ۔ یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہو گئیں۔ صحیح۔ یہ حدیث سے ثابت ہے اور بہت طاقتور ہے۔ آپ اپنی نمازوں میں پڑھیں، ٹھیک، اپنی رکعتوں میں پڑھیں، آپ اس کو کھلا پڑھیں، آپ کھانے سے پہلے پڑھیں، دعائیں بھی پڑھیں کھانے کی، آپ کھانے کے بعد پڑھیں، آپ اپنے سفر میں بہت زیادہ پڑھیں۔ ٹھیک۔ اور وہ سفر ضروری نہیں کہ لمبا سفر ہو، گھر سے دفتر کا، گھر سے دکان کا، گھر، یہ سفر میں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ 6 بسم اللہ 5 صورتوں کے اندر طی الارض ہے۔ پتہ ہے کیا طی الارض کیسے کہتے ہیں؟ طی الارض یہ ہے کہ اولیاء کرام کو اللہ جل شانہ نے ایک اپنی قدرت کاملہ سے کرامت دی ہوتی ہے، اور وہ کرامت یہ ہے کہ ان کا پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے۔ 1400 میل کا؟ 1400 میل، کلومیٹر نہیں، جی، میل کا۔ اس سے راستے سمٹ جاتے ہیں، اس سے وقت میں برکت ہو جاتی ہے، اس میں زندگی میں برکت ہو جاتی ہے 6 بسم اللہ 5 صورتوں سے۔ اس سے سفر آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بہت عجب چیز ہے، اس کے بڑے کمالات ہیں۔ کمالات۔